جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جو آج کفر کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ جناب آپ میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے، تم مہنگے ہو اور ہم قیمتی۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ آج کل کے دور میں دین اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ لبرلزم اور سیکولرزم ہے۔ یہ اسلام کے بے حقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہود و نصارا کھڑے ہیں۔ گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ لوگوں کی اپنی یہ خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ ہر کسی کو دل کا حال سنانا چھوڑ دیا، ہم نے بھی گہرائی میں جانا چھوڑ دیا۔ جب کسی کو یاد نہیں آتی ہماری، ہم نے بھی احساس دلانا چھوڑ دیا۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو کہ اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے ہر کام کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ جتنی بھی حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے، وہ بے مقصد نہیں۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔